ہوتی ہے بالکل ان کو رد کرتے ہیں. اور جیسے برسر گوہر صاحب نے، راجہ صاحب نے اور بابر روان صاحب نے کہا کہ بالکل ان کو ہائر کورٹ میں، ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا. یہ ہمارا وہ حق ہے جسے ہم لازمی استعمال کریں گے. چند چیزیں ہیں، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر یہ ضروری ہے کہ لوگ جان لیں کہ یہ جو حقائق ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، جو شیرپاؤ پل والا مقدمہ ہے لاہور والا 97/2023 کا 97 نمبر جو مقدمہ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جس سازش پر عمران خان سمیت قیادت کی ضمانتیں خارج کی گئیں اور جو سزائیں ہوئیں، اس سازش کا FIR کے اندر سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس سازش کا FIR میں کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے. FIR 10 مئی کو صبح 3:20 پہ درج کی جاتی ہے، حالانکہ شکایت جو ہے وہ 10:30 بجے موصول ہوتی ہے، یعنی کہ FIR شکایت سے 7 گھنٹے پہلے درج ہو گئی. آپ ذرا یہ تماشا آپ ذرا چیک کریں. واقعہ پہلے شیرپاؤ پل کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وقوع ہو گیا جی شیرپاؤ پل. بعد میں زبردستی اس کو ایک آرمی چیک پوسٹ سے جوڑا گیا تاکہ یہ دفاعی تنصیبات کا ایک وہ دیا جا سکے جی انہوں نے دفاعی تنصیبات کے اتنے کو حملہ کر چھڑیا. حالانکہ واقعہ پہلے شیرپاؤ پل کا بتایا گیا. FIR میں 5 زخمی اہلکاروں کا بتایا گیا، 3 پیش ہوئے. اگر 5 زخمی ہوئے سن تو 5 پیش کرنے تھے نا. 3 پیش کیے گئے، 3 کا MLC آیا اور وہ MLC بھی غلط ثابت ہو گیا. اور ڈاکٹر نے عدالت میں یہ کہا، اس نے کہا جی نے پولیس والے نے تو سانو اپنے زخم دکھائے ہی نہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ وہ 3 پہ بھی وہ 3 کیسے غلط ثابت ہوئے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی انہوں نے تو اپنے زخم نہیں دکھائے. تفتیشی مانتا ہے عدالت میں ڈاکٹر صاحب کہ میں جائے وقوع گیا ہی نہیں، میں جائے وقوع پہ. تفتیشی کہتا ہے کہ میں جائے وقوع کا میں نے دورہ ہی نہیں کیا. حسام کا تو ہم اس دن بھی پریس کانفرنس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جو گواہ ہے کہ وہ جو میٹنگ میں صوفے اور میز کے نیچے چھپ کے ساری وہ تماشا دیکھ رہا سی، وہ اس دن موجود ہی کوئی نہیں سی، وہ ڈیوٹی نہیں سی، وہ چھٹی دے ہوتے سی. اور SHO نے لکھا اس رجسٹر کے اندر کہ تم ہیبیچول تم مطلب ہے بغیرت آدمی ہو، تو تم نے یہ حرکت کر، تمہیں اب SP کے سامنے ہی پیش ہوگے تو تب ہی تمہاری جا کے جان چھٹے گی، ورنہ تمہاری جان نہیں چھٹ سکی. وہ لکھتا ہے روز نامچے کے اندر. اب مزے کی ایک اور بات ہے کہ یہ جو سازشیں ہیں نا، بہت ہر پرچے کے اندر انہوں نے سازش بنائی ہے نا پنجاب میں، اور اسی سازش کا ذکر کیا ہے. مگر سازشیوں کی تعداد ڈفرنٹ ہے. سازشیوں کی تعداد کیا ہے؟ لاہور دے 15 بندے کتنے پا دیتے ہیں اسی سازش میں. میٹنگ یہی ہے، مطلب مختلف جگہوں پر میں کہا جی اس سازش میں 15 لوگ شکار تھے، لاہور کے شامل تھے، سرگودا کے 14 تھے، فیصل آباد کے 44 تھے اور گجرانوالہ کے 58 تھے. یعنی کہ ہر کیس کی ضرورت کے مطابق ایک جھوٹا وہ انہوں بھی پاس چھڑو، انہوں بھی پاس چھڑو، انہوں بھی پاس چھڑو. کوئی ڈاکٹر صاحب صرف CCTV فوٹیج نہیں، کوئی CDR نہیں، کوئی CDR نہیں. اور سارے پکڑ لیے جی CDR نکلوا لی، کوئی CDR نہیں، کوئی CCTV فوٹیج نہیں، کوئی آڈیو نہیں، کوئی لوکیشن ڈیٹا نہیں، کوئی تصدیق کرنے کے لیے گواہ نہیں پیش کیا گیا. صرف میں نے یہ سنا جی میں نے یہ سنا تھا، یہ ہو گیا میرے سامنے، یہ میں نے صرف یہ میں نے سنا کے اوپر ساروں کا انہوں نے وہ کر دیا. جب سٹار گواہ سے پوچھا گیا کہ زمان پار کے مین گیٹ کے اور اس میں کتنا فاصلہ ہے تو کہتا 300 میٹر کا فاصلہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا مذاق ہوا ہے. دعویٰ ہوا کہ واقعات کے 30 دن کے بعد گرین بیلٹ سے ڈنڈے برآمد ہوئے. مطلب وہ جو کنٹینمنٹ بورڈ والے تھے وہ روز صفائی کرتے رہے تھے، ڈنڈے 30 دن کے بعد برآمد ہوئے. مطلب ہے کیونکہ یہ وقوع وہاں ہو گیا تھا تو لاہور کنٹینمنٹ بورڈ والے نے پورا مہینہ صفائی کوئی نہیں کی تھی، وہ جڑے ڈنڈے نے 30 دن تو بعد شامل ہوئے. 400 افراد کے خلاف FIR ہے سر، 400 ٹرائل صرف 14 کا، 400 کے خلاف. FIR میں کسی بھی ملزم کی شناختی تفصیل درج نہ ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا جی ہے، وکیل بیٹھے نے سارے، یہ کپڑے کتنے تھے، پہنا کیا تھا، اٹھا کیا تھا، گھڑی پہنی ہوئی تھی نہیں پہنی ہوئی تھی، نہ شکل حلیہ باقاعدہ ان کیسز میں بتایا جاتا ہے. پیٹرول بم کا دعویٰ ہے مگر نہ CCTV فوٹیج، نہ گواہ، نہ موقع تے نقصان کیوں ہے پیٹرول بم دی وجہ تو. پھر اگین گواہ نے کہا سننے میں آیا ہے، تاکہ اٹس بیسڈ آن ہیئرسے. ٹھیک ہے جی. پولیس کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کا الزام ہے مگر وہ گاڑیاں جو ہیں مال مقدمے کے طور پہ پیش ہی نہیں کی گئی. یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا کہ جب پولیس کی گاڑی انوالو ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ کار ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ ہوا، اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے، ان کے خاص وہ سروے کرنے والے وہ رپورٹ ہوتی ہے، بندے ہوتے ہیں پولیس کی، ریکوری ہوتا ہے
تب تک وہ گاڑیاں مال مقدمہ ہوتی ہیں، وہ تھانوں میں جمع ہوتی ہیں، چاہے کیس سال چلے 6 سال چلے، اس حساب سے اس کی سپرداری لینی پڑتی ہے. بھائی جی کوئی مال مقدمہ کوئی گڈی جڑی ہے وہ نہیں پیش کی گئی. انسپیکٹر منیر صاحب کا میری بہن نے جیسے کہا کہ احرام میں ویڈیو لنک پہ آیا، مگر انہوں نے کہا میں حلف کوئی نہیں جلانا. دیکھو نا جی، وہ اللہ نے انہوں بلا لیا اپنے گھر، چلو انہوں اتنے آ کے کوئی وہ آ گئی، انہوں نے کہا میں نہیں لینا. جڑا وہ جگہ پہ آیا، یہ آیا تھا جب پچھلے کا بلڈ پریشر نیچے ہو گیا تھا، یہ آیا، یہ وہاں چلا گیا. اعجاز چودھری صاحب کے جیسے میری بہن نے کہا 2 سال ہو گئے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ ریسپیکٹ اٹ، آپ ان کو آنر نہیں کرتے ہیں سینٹ کے اندر، اور حکومت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. شاہ محمود پہ الزام تو آپ کو اندازہ ہے. یاسمین راشد صاحب کی بیمار حالت میں ہاسپٹل سے زبردستی واپس ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر بھیجا گیا، انہیں کٹہرے کے اندر لایا گیا. کینسر سروائیور، بزرگ عورت، لیڈی ڈاکٹر، all her life, like Dr. Saab said, she has been serving people of Lahore. Then she has remained the health minister of Punjab, serving whole Punjab. مطلب ہے کہ وہ عمر ویکھو خاتون دی، وہ حالات ویکھو. انہوں نے پھر پاک صاحب کا آپ دیکھیں کہ تینوں مقدمے میں تو سارے انوالو تھے، سب کو ذلیل کیا، پاک صاحب کو، ان کے بیٹے کو، ان کے بھتیجے کو، اور پھر دیکھیں سزا. اچھا، ایک پی ٹی آئی کارکن کو سی ڈی آر کے بنیاد پر مقدمے میں جو ہے نا رکھا گیا، ایک نصر. ٹھیک ہے جی، حالانکہ کوئی سی ڈی آر، جب ہم نے کہا جی سی ڈی آر سے ثابت کریں کو ہے کتنے، پتہ چلے اور سیالکوٹ تھی. سی ڈی آر سے لکھا گیا ہے کہ سی ڈی آر کی بنیاد پہ رکھیں، مگر سی ڈی آر نے بتایا کہ وہ سیالکوٹ میں تھا. حسام کا آپ کو میں نے پہلے بتا دیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ پولیس رولز کے مطابق سابق وزیر اعظم کی نگرانی صرف تب ممکن ہے جب اس کا نام رجسٹر نمبر 10 میں درج ہو، مگر عمران خان صاحب کا نام کبھی اس رجسٹر میں درج نہیں ہوا، اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس نے حسام نے اعتراف کیا، انہوں نے کہا جی میں نے پتہ ہی کوئی نہیں رجسٹر نمبر 10 کی ہوتا جی. مطلب یہ چیزیں اس لیے ضروری تھیں، ساری بڑی جامع بات میرے سارے دوستوں نے کی ہے، مگر پیپل شوڈ نو واٹ اے جوک جو اس عدالت کے اندر اس مقدمے کا کیا مذاق بنایا گیا ہے. حسام نے کہا جی وہاں 40 سے 50 پولیس اہلکار موجود تھے، اے جا تھوڑا سٹار گواہ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی موجودگی کی گواہی سر نہیں دی ہے. آپ تینوں وکیل ہیں. اس نے کہا 40-50 پولیس والے تھے، کوئی پولیس والا اس گواہی واسطے پیش نہیں کیتا گیا. اگین سی ڈی آر لوکیشن کچھ نہیں. خالد نے اعتراف کیا کہ اس دن فون کے ساتھ نہیں تھا، یعنی سازش سن کر بھی ریکارڈنگ، تصویر یا اس کا کوئی شواہد نہیں پیش کیے گئے. اس نے کسی افسر کو رپورٹ نہیں کیا، سازش سنی مگر اس دن کسی افسر نے رپورٹ نہیں کیا، ایس ایچ او کو نہیں بتایا. سرگودے والا مقدمہ، یہ جو ہمارے 3 مین لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے، ویسے تو 39 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، ان 3 لوگوں کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے. 9 مہینے کے بعد، ایف آئی آر سے 9 مہینے کے بعد ان 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیورنگ دی ہیئرنگز جج صاحب کہتے رہے جی وکیل نوں ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے تو ذکر ہی نہ کرو، یہ تو بری ہیں، کہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی دینا نہ دینا. آپ ان کو مطلب ہے کہ آپ سرگودے سے اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو یہ سوائے جیسے ہمارے سینئرز نے کہا کہ مذاق کے، عدالت کا مذاق، قانون کا مذاق، اس ملک کا مذاق، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں نا، ہم تو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ صدیوں سے یہ ریت ہے، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، ہوتا آیا ہے. مگر یہ ملک تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کا ہے. آج بھی یہ جو تختوں پہ آپ براجمان ہیں، آپ لوگ ہیں، اسی ملک سے کھاتے ہو. اس ملک کا رہنا، دیکھیں نظام انصاف جب برباد کرو گے تو ملک کا نظام اور ریاست نہیں چل سکے گی. تو آپ نے نظام انصاف کا مذاق اور تماشا بنا دیا. اور یس آئی سپورٹ what ڈاکٹر صاحب از سیئنگ، دس از what پاکستان تحریک انصاف از سیئنگ. کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہی کہتے تھے کہ 4 مہینے کے اندر اندر مقدموں کے فیصلے کریں، ہو گئے یہ فیصلے ہو گئے ہیں. جب ججوں کو کہا جاتا ہے کہ مکاؤ، ان 4 مہینے دے وچ مکاؤ، یہ جسٹس ہے لوگوں کو سنے بغیر. اور بالکل اب ہم دیکھیں گے کہ جو عدلیہ بیٹھی ہے ہائی کورٹس کے اندر، سپریم کورٹس میں، وہ اس ملک کی عزت، اس انصاف کی حرمت اور پاکستان تحریک انصاف کے مظلوموں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بالکل پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام ورکرز کے ساتھ کھڑی ہے، جن کو ناحق بے گناہ سزائیں دی گئی ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اور جو سپورٹ ہو سکی پارٹی سے
وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کرے گی جس جگہ پہ اسے کرے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہاؤس از اوپن فار دا کوشچنس. چیئرمین صاحب علانور وزیر ہوں، مشرق ٹی وی چینل سے. 5 اگست کی احتجاج کی آپ نے بات کی.